جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو سامنے کعبہ تھا اور کعبے کی سیدھ ہی میں یہ بیت المقدس تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے تو سامنے مسجد بھی آ جاتی، وہ بیت اللہ بھی آ جاتا تھا سامنے اسی طرح۔ تو جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے تو چونکہ یہ دونوں رخ پھر چینج ہو گئے، بیت اللہ کا رخ اور سائڈ پہ تھا اور بیت المقدس کا اور سائڈ پہ تھا، فرق پڑتا تھا، سامنے بیت اللہ نہیں آتا تھا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلی خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہم بیت اللہ کی طرف بھی منہ کر کے پڑھیں۔ تو ایک تو یہ اس کی تفسیر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کر دی کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا اور بیت المقدس بنا دیا۔ تو پھر یہ یہودی ان کا طنز کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، مشرکین جو تھے، کفار تھے، کہ پہلے وہ قبلہ تھا، اب یہ قبلہ یہ چینج کیوں کر لیا آپ نے؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں منہ کر کے پڑھ دیں، یعنی جو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور ایک کتاب ہے ناسخ اور تنسیخ، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو حکم منسوخ ہوئے تھے، پیچھے ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو حکم منسوخ ہوئے تھے ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ منسوخ ہوا تھا کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا حکم یہ تھا۔ اور اس میں ایک اور بھی اس آیت کے ضمن میں تفسیر ہے، وہ یہ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، رات کو اندھیرا پڑ گیا تو ہم نے رات کو پتھر رکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سامنے پتھر اس وجہ سے کہ صبح اٹھ کے دیکھیں گے، ہمیں قبلے کا معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، ہم نے وہ پتھر رکھ دیے اور تاکہ صبح اٹھ کے ہم دیکھیں کہ ہم نے کس طرف مڑ کے نماز پڑھی ہے۔ جب صبح اٹھ کے دیکھا تو ہم نے نماز کسی اور رخ پہ پڑھی تھی، بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی تھی۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم سے خطا ہوگی، غلطی ہوگی، رات کو ہم نے نماز اس طرف مڑ کے پڑھی ہے جو قبلہ نہیں تھا ہمارا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سوچ و بچار ہی میں تھے کہ نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دوں یا یہ ان کی نماز ہو جائے گی، تو اسی پر یہ آیت اتر گئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، جس طرف چاہو آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ نہیں، وہ پاک ہے۔ یعنی یہ لوگ تھے یہود و نصارہ، یہ عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور نصرانی جو ہیں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس طرح یہ جو مشرکین تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ تو پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یعنی اللہ کو کسی اولاد کی نہ تو ضرورت ہے، اولاد ہوتی ہے جیسے محبت کرنے کے لیے یا کوئی اور اس سے کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک یہ ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس اولاد ہوتی ہے، یا وہ اولاد کو اپنا سہارا سمجھتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر انسان، کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو دنیا کے اندر اولاد والدین کے لیے ایک سہارا ہوتی ہے، بہت سارے مسائل میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس کو نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، نہ کسی رشتہ دار کی ضرورت ہے، نہ کسی عزیز کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مشکل اوقات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جن میں اولادیں یا پھر ان کی اولادیں یا رشتہ دار دیگر وہ انسان کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ کل اللہ قانتون، اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کوئی اس کا فرمانبردار ہے، تو اس کو ضرورت نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ اور پھر سورہ اخلاص کے اندر یا دوسری جتنی بھی آیات ہیں رب تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، تو ان سب میں یہی چیز ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دنیاوی دلیل یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے مادہ اور نر جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی جنس سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے، وہ نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے کوئی ہے
سورہ اخلاص کے اندر سارا یہی ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو جنس کی جنس سے اولاد ہوتی ہے۔ جیسے انسان ہے تو انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ دوسری چیز کا انسان ہونا، مطلب مرد ہے اس کے لیے بیوی کا ہونا، بیوی ہے مرد کا ہونا۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے نر اور مادہ ایک ہی جنس سے ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو عیسائی ہیں کہتے تھے نہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی۔ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے لیکن مختصر یہ کہ یہ لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے لائق نہیں ہے۔ گالیاں کیسے دیتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے لائق نہیں ہے ان کو اس چیز کے لائق بنانا، مطلب اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی گالی یہی بنتی ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اس کی طرف کسی کو منسوخ کر دینا کہ یہ اس کی اولاد ہے، جیسے یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رد بھی فرماتے ہیں، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے کہنا چاہیے ان کو، اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بغیر پیدا کر دیا تو وہی اللہ قادر مطلق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر والد کے پیدا کر دیں۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرکین، بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی یہ اسی کی تشریح ہے پچھلی آیت کی، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی اسی بات سے ہے کہ دیکھیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد زیادہ ہو۔ یہ تو ایک وہ عجیب الٹا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بچے دو ہی اچھے والے، ویسے اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ یہ تو ایک لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ پتہ نہیں رزق کا کیا ہوگا، یہ کفار کا ایک وہ ہے سازش کہہ لیں اس کو کہ رزق کا کیا ہوگا۔ اللہ سے جب یقین اٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ ایسے ہی کرتا ہے کہ رزق کا کیا ہوگا، کہاں سے کھانا۔ صحیح تھا اس کا ایک مسلمان مناظر کے ساتھ مناظرہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ کہتے تھے یہ دلائل دیں، وہ مانے نا، قرآن سے ظاہر ہے، قرآن سے دلائل مسلمان ہی مان سکتے ہیں، غیر مسلم نہیں مانتے۔ اب ایک نا جاہل سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ میں اس کو دلیل دیتا ہوں، کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ وہ جاہل تھا تو جاہل اس کو دلیل ایسی ہی دینی تھی۔ اب وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس یہودی سے پوچھا، مسلمان نے، وہ جاہل تھا، کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو اس یہودی سے پوچھا پھر اس نے مسلمان نے کہ آپ کی 60 سال عمر ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے 5-6 بچے ہیں۔ اب یہ مسلمان تھا جاہل لیکن سمجھتا تھا دین کو۔ اس نے کہا کہ میری بھی عمر 60-70 سال ہے اور میرے بھی الحمدللہ 10-12 بچے ہیں۔ تو اب اسی مسلمان نے اس سے پوچھا عیسائی سے کہ یہ بتاؤ اللہ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا تو اللہ کی عمر، اللہ تو ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا۔ تو پھر اس نے جواب میں پوچھا کہ بتاؤ کہ میری عمر 60-70 سال ہے، میرے 10-12 بچے ہیں، آپ کی عمر اتنی ہی ہے اور آپ کی 5-6 بچے ہیں، تو اللہ کی اتنی عمر اس کا ایک ہی بچہ، یہ آپ کیسی بے عقلی باتیں کرتے ہیں؟ دلیل اس کی بھی یہ اچھی تھی کہ اتنی عمر میں اللہ کا ایک ہی بچہ، نعوذ باللہ۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں رکھتا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ جب چاہے جس چیز کا ارادہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یہ وہی اعتراض ہے جو بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا نا، جب وہ جا کے انہوں نے کوہ طور کے پاس انہوں نے اللہ کا کلام سن بھی لیا تھا، اس کے بعد بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آواز ہے، آپ اللہ کو سامنے لے آؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تو یہی اعتراض یہ
عرب کے جو مشرکین تھے یا عیسائی یہودی، یہ لوگ کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، وہ ہم سے ملتا کیوں نہیں ہے، او تأتینا آیا، یا اللہ کی کوئی ایسی واضح نشانی آپ لے آئیں جس سے ہم سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون من قبلہم مثل قولہم، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے، یعنی وہ بنی اسرائیل، وہ بھی انہی کی سی باتیں کرتے تھے، ایسی ہی باتیں کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے من قبلہم مثل قولہم، بالکل ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، کہتے ہیں ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے اور یہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ صاحب یقین ہیں یعنی جو یقین رکھتے ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا چاہتے تھے، جو کسی ضد اور انا پر نہیں تھے، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ مشرکین اور عرب کے جو لوگ تھے، یہ ضد مشرکین اور یہود و نصارہ جو تھے، یہ ضد کیوں کرتے تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے آئے تھے، اس وجہ سے یہ ضد کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کی آج سے نہیں، یہ اس وقت سے لڑائی عرب کے ساتھ یہ جاری تھی اور آج تک یہ جاری ہے۔ یہ عرب سے آج بھی نفرت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب میں سے آئے۔ فرمایا جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور وہ نشانیاں کون سی تھی؟ تورات، انجیل اور ان سب کتابوں میں نشانیاں بیان ہو چکی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان لوگوں نے پہچان بھی لیا تھا۔ وہ پچھلے 2 درس پیچھے چھوڑ کے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ یہود اور نصارہ جو تھے یہ عرب کو ڈراتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم آپ کا قتال کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت ان لوگوں نے، عرب کے جو لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ تو کہتے تھے ان کو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف جنگ لڑیں گے، اب یہ ہمارے ساتھ مل گئے تو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ لیکن ان کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرستش نہ ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یعنی قرآن کریم جتنا بھی ہے یہ حق ہے، سچ ہے۔ اب یہ لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، اس سے آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مغموم نہ ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے اور کبھی کبھار یہ سوچتے تھے کہ کہیں اللہ کے لائے ہوئے دین کو پہنچانے میں کمی نہ کر دوں، کہیں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ رہ جائے کہ کل قیامت کے دن یہ امت مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہ دین ہم تک پہنچایا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارشاد فرمایا تھا 5 پارے کے اندر آیت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین سارے کا سارا تم تک صحیح حق کے ساتھ پہنچا دیا ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ کے احکامات کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگے لوگوں تک پہنچانا اب آپ کا کام ہے۔ تو یہ ایک تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے تو سارا کا سارا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پہنچا دیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ آگے عمل کریں یا نہ کریں۔ جیسے دوسری آیت کے اندر ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، حساب کرنا تو ہمارا کام ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نتیجے کا مکلف نہیں بنایا، اس کو محنت کا مکلف بنایا ہے، اور محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے اس کا حق ادا کیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم سے نہ تو یہ یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہود و نصارہ کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلحت کے تحت کہ شاید یہ میری اس نرمی کو دیکھ کر شاید یہ میرے قریب ہو جائیں اور یہ اسلام لے آئیں، تو ان کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صفت یہ تھی، ضد کی صفت جو تھی، اس اور تکبر تھا ان کے اندر، عناد تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے
کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اس لیے کر رہے تھے تاکہ میں اللہ کے ہاں شرمندہ نہ ہو جاؤں، تو اس لیے وہ محنت کر رہے تھے اور کبھی کبھار نرمی اختیار کرتے تھے۔ اس نرمی کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ نرمی صرف نہیں کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو جانا، یہ نہیں، اس وجہ سے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں ایک ہی بات ہے کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں تو یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، وگرنہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، یعنی یہ مشرکین سے کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے یہ دین اسلام ہی ہے، اس سے علاوہ پھر کر تم کسی اور طرف جو ہدایت تلاش کرتے ہو وہ دراصل ہدایت نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ ہی تمہارا مددگار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے بعد اللہ کی وحی آ گئی ہے، یعنی یہ جو آیت اتر گئی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرنا، اس کے بعد بھی اگر ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ یا حق کو آپ بالکل ظاہر کر کے آپ بیان نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور امت کو پیغام ہے کہ جہاں کوئی حق کی بات آ جائے اس حق کی بات کو بلند کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حق کی بات کو چھپا لینے والا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خائن ہے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ جیسے کسی کی لڑائی ہو گئی ہے، آپ کے سامنے دو بندے ہیں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دو بندے ہیں، ایک نے زیادتی کی ہے اور وہ آپ کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، یہ مصلحت کی وجہ سے آپ اس کے باتوں کو الٹا کر کے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اس نے زیادتی کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کی زیادتی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں بھی حق کی بات ہو، دین اسلام کی بات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، جو حق کی بات ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کی مصلحت کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی قسم کے ڈر اور خوف کی اجازت ہے کہ آپ ڈر کر کوئی بات چھپا دیں یا کسی کے ساتھ کوئی مصلحت ہو اس مصلحت کے تحت آپ بات چھپا دیں۔ فرمایا نہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی قرآن مجید جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ یہودی اور عیسائی نصرانی یہ کیا کرتے تھے کہ کلام اللہ کو تروڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے پیش کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی ایسے بہت سارے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں جو اپنی مرضی کی کوئی نہ کوئی آیت نکال لیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آیت آ گئی ہے تو لہٰذا یہ فرض ہے وہ فرض نہیں ہے، یا اس آیت کا مقصد اور مدعا کچھ اور ہوتا ہے اس کو کچھ اور بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصرانی بھی یہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے عطا کی ہے یتلونہ وہ حق تلاوت، وہ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے ایک تو مفہوم ہے، اس کا ایک حکم ہے، ایک مفہوم ہے اور ایک ان کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ اس کی عبارت کو بھی ماننا ہے کہ جیسے یہ ہے، اس کو بھی حق سمجھنا ہے، جاننا ہے، اس کے احکامات کو بھی ماننا ہے، اس کے مفہوم کو بھی ماننا ہے، یعنی جتنا ہم سمجھ سکیں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ بات وہی حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کوشش میں لگیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ انسان کوشش کا، محنت کا مکلف ہے، نتائج کا مکلف نہیں ہے۔ یہ پچھلی آیات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ باقی تو ہم یہ ہیں، ایک تو یہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکیں گے تو کیا ہوگا، بے شک ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم حق ادا کریں، اسی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عطا